یعنی یہ جو فیس بک آپ استعمال کر رہے ہیں، یہی فیس بک کو استعمال کر کے ہندوستان میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو فیس بک کی ریسرچ سے پتا چلا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک آئی ڈی بنایا، ڈمی آئی ڈی، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ فیس بک جوانوں کو کیا دکھاتا ہے۔ تو وہ جو ڈمی آئی ڈی تھی، اس کے سامنے وہ عورت کہتی ہے کہ 2 ہفتے کے بعد میں نے جب ٹیسٹ کی تو جتنی موت کی خبریں، جتنی قتل و غارت کی خبریں میں نے 2 ہفتے میں دیکھی تھی، اتنی پوری زندگی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی فیس بک وہی جوانوں کے ذہنوں میں نفرت کے پوائزن کو ڈال رہا ہے۔ یہ ریسرچ بتا رہی، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تیسری چیز، فیس بک کیا کرتا ہے؟ ایک لفظ ہے، علماء معذرت کہتے ہیں سافٹ پورنوگرافی، یعنی گندی فلمز لیکن کپڑے پہنے ہوئے۔ کوئی جوان جو 16 سال سے 30 سال 35 سال کے بیچ کا جوان فیس بک کھولتا ہے تو فیس بک کے لیے لازمی ہے کہ ہر کچھ سیکنڈ میں ایک اس قسم کی گندی مووی کو جوان کے سامنے لایا جائے۔ اور فیس بک الگوریدم یہ کہتے ہیں، خود ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ایک جوان کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، چاہے نیوز میں ہے، پولیٹکس میں ہے، میوزک میں ہے، ہمیں جب نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کے سامنے گندی فلمز کو رکھتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ وہ جوان گندی فلمز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ایک زمانہ تھا جب دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں امام بارگاہوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم آج اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے موبائلز کو مضبوط بنائیں۔ جنگ وہاں پر ہے، جنگ آج 4 دیواریوں کے اندر محدود نہیں ہے عزیزان گرامی، جنگ موبائلز میں ہے، جنگ سافٹ ویئرز میں ہے، اور ہم ابھی تک جنگ میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ جنگ ان کی طرف ہے، وہ جیت رہے ہیں۔ ہم کب داخل ہوں گے؟ جب ہم سمجھیں گے کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، کیسے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو فیس بک وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ فیس بک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو روہنگیا میں مرڈرز ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس میں فیس بک اور واٹس ایپ کا کس طریقے سے استعمال کیا گیا تھا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور قتل و غارت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فیس بک اور موبائل آپ ہاتھ میں استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی لالی پاپ نہیں جسے آپ چوس رہے ہیں، یہ حقیقت میں ڈرگز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو، ہمارے جوانوں کے وقت کو، ان کو عادی بنایا جا رہا ہے اس ڈرگز کا۔ احساس بھی نہیں ہو رہا، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ فیس بک سے میں نے جب شروع کیا، عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی، دونوں کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایپلیکیشن ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایپلیکیشن گناہوں کو ترویج کرنے کے لیے استعمال کری جا رہی ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ فیس بک مزے سے یوز کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نفرت پھیلا رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ وائلنس پروموٹ کر رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ سیکس کو پروموٹ کر رہا ہے، پورنوگرافی کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر سٹیجز ہوتی ہیں، اچھائیوں کو برائیوں میں کیسے قوم میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، مرحلے ہوتے ہیں اس کے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ
منکر اور برائی کی طرف لوگوں کو بے حس کر دیا جائے،